میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے التوبہ کی 5ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات لگا مارو اور جب تک وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں، حوالہ تو دیا، آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو، ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو۔ لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے، اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں، مطلب وہ اسلام کو قبول کرے، یا وہ صرف امن چاہتے ہیں تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں۔ ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے، اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے، یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو۔ آگے آیت میں لکھا، آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا، کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کہ وہ محفوظ ہے۔ تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو۔ اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو، اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو، اگر وہ معافی مانگتے، اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو۔ تو کئی آپشن دیے گئے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو۔ کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے، پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں، اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے۔ اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، there is no compulsion in religion, truth stands out clear from error، حق باطل سے الگ ہے، حق truth is clear from error، جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے۔ ہمیں حق پیش کرنا چاہیے، اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109، جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں، نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ، پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا، ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے، چاہے انسان مانے یا نہ مانے۔ تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے۔ آپ کچھ سیکنڈ کویشچن پوچھے۔